مددگار مل رہی ہے مسلم میں پورا پرستارش مرد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم لانا صاحب۔ جی فرمائیے بہن۔ ہاں جی میں آپ سے بات کرنا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی باجی فرمائیے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا، مجھے نا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آپ کے نا یہاں نیوٹرس کے پاس نا رسولیاں ہیں، میں ان میرڈ ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا میڈیسن کھاتے ہوئے، اب میں نے رپورٹ کروانی تھی تو مجھے کوئی پڑھائی بتاتے آپ نا۔ بہن کسی بیماری کا علاج چاہ رہی ہیں؟ شادی شدہ ہے باجی؟ نہیں ان میرڈ ہوں میں۔ ان میرڈ۔ ہاں بیمار ہیں آپ؟ ہاں جی۔ رسولیاں ہیں جسم میں تو اس کے لیے اللہ شفا دے اللہ شفا۔ آپ میری بہن یہ چھوٹا سا عمل شروع کریں، 131 مرتبہ نا یا سلامو، یہ نوٹ کر لیں، اچھا یا سلامو صبح و شام 131 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور بعد میں بے شک ویسے ہی پڑھ لیں یا پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، اللہ تندرستی دے، خیر سے آپ کو رکھے۔ ہاں جی، وہ نا رشتے کے لیے بھی میں نے نا وہ بہت زیادہ وظیفے کیے ہیں لیکن کوئی کام نہیں آتے۔ نہیں آئے گا کام، آپ مایوس نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کھولا جائے گا، کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، مایوس نہ ہو آپ، کرتی رہیں دعا، اللہ سنے کا وقت ہوتا ہر چیز۔ میں اتنی دیر سے مولانا صاحب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گر گرا کے مانگے، میں نے تو کوئی 100 مرتبہ مانگ چکی ہوں۔ نہیں مانگتی رہیں، اگر نہ بھی کچھ ملے تو میری بہن یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ملا، دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، بہت بڑی توفیق۔ اس پر جو آپ کو انعام مل رہا ہے وہ جو ہے نا شفا، اس سے 1000 زیادہ بہتر اللہ لکھ رہا ہے کہ یہ دعا کرے، اس پر جو انعام آپ کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے نا وہ تو اللہ نصیب کرے آپ کے اسم، جب ہم آنکھیں بند کریں گے پھر پتہ چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں کتنے ہیں جو اس دن روئیں گے کہ ہماری دعائیں نہ قبول ہوتی، تو آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار جو تمہاری درخواستیں پڑھی اس کے جنت کا جو لینا لے لو، ہاں جی، ہاں فکر نہ کریں۔ میں اہل حدیث ہوں، میں کسی کے پاس نہیں جانا چاہتی، نہیں اللہ سے مانگے، جادو تویزوں والوں کے پاس جاتے ہیں، میں وہاں نہیں۔ یا سلامو میری بہن شروع کر دیں بس، یا اسلام ہوں، ہاں 131 بار، جیسے نماز کے بعد کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، اسی طرح کہ یا سلام 131 بار، اول آخر درود شریف، اللہ فضل فرمائے۔ آمین۔ مسلم میں پورا پرستارش مرد، اقبال کہتے ہیں جس نالائق نے عورت کو سمجھا کہ یہ نوکرانی ہے، بہرا آیا حکمت قرآن بر، اس نے قرآن مجید سے کوئی حصہ نہیں دیا، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، وہ کون سا مسلمان ہے بیوقوف، یہ نوکرانی آ گئی تیرے گھر میں، اور اس کے قدموں میں جنت ہے، ماں ہے، اور اگر بیوی ہے تو معیار بن گیا، خیرکم لہلی، سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ تمہارا سلوک گھر والی کے ساتھ کیا تھا، یہ تیرے لیے حلال تھی، اس سے بات کرنا حرام تھا، میں نے اجازت دی تو تیرے لیے حلال ہوئی، اور تو نے میری امانت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتایا، کون کہہ سکتا کہ اسلام میں حقوق نسواں نہیں، مگر یہ حقوق نسواں کوئی نہیں کہ عورتیں ننگی ہو کر بازار میں آ جائیں اور اپنی قیمت گرا دیں اور حرام زادوں کے ہاتھ کریں، اور 6 7 آدمی بدفعلیاں کریں، اور اس کو کہا جائے یہ ترقی کر رہی ہیں آزادی، یہ حرام دزگی، یہ اگر یہ ذلیل ہونا چاہتی ہیں کتیوں کی طرح ہوتی نا، یہ حقوق نہیں، حقوق یہ ہیں کہ بالکل جیسے اسلام کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، پھر ان کو کہا گیا دین میں کہ یہ کیا ہے، خریدا، ان کو عقیلہ جیسے موتی سیپی میں ہوتا، نام ہی ایسے رکھے گئے کہ چھپا کر، اب یہ کہنا کہ نہیں کھلی چھٹی دے دو، لوگ پھر شرارتوں سے باز آ دیں گے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا ہی جیسے کہے کہ یار ڈاکو باز نہیں آتے، وہ تالے توڑ لیتے، اس لیے بہتر ہے کہ سونا چاندی جا کر بازار میں رکھ دو، آرام سے وہ لے جائیں، وہ عزت بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، اس کو سستا کر دیا جائے کہ جو حرام زادہ چاہے وہ لے کر اڑ جائے، تو جو عزت ہے اس کو نالائق بےعزتی سمجھ رہے ہیں، اور جو بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ عزت۔ اللہ کے رسول نے جو شان بیان فرمائی، میں نے یہ 2 4 شعر پڑھ دیے، یقین جانے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کیا ہے، امت صرف بات تکریم امہات سے، جو امت ماؤں کا ادب کرتی ہے نا وہ باقی رہے گی، امت کی بقا جو ہے ماؤں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے یہ کیا ہے، وہ تو وارث شاہ میاں کہتے ہیں جیسی بھی بات ہے کیسی بات کہی، جیڑا اپنے نور تھی نور کیتا وہ بھی ترین تا باز نہ آیا، جس کے لیے کہا کہ یہ اپنے نور سے نور بیوقوفوں نے سمجھ لیا نا کہ اللہ نے کوئی ٹکڑا کر دیا،
ادھر وہ گمراہ ہو گئے، ادھر یہ دشمن ہو گئے کہ نہ یہ نہ کہو اللہ کے نور سے نور ہے۔ اللہ کے نور سے نور نہیں، اور کس کے نور سے؟ کوئی شیطان کا نور ہے اور جس سے پیدا ہوا، اللہ کے نور ہے۔ اللہ نے سورج ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے، چاند اللہ کا نور ہے، جو بھی مخلوق اللہ نے اچھی بنائی وہ اللہ کے نور ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے نور ہیں۔ تو نور من نور اللہ فرمایا، وہ میرے نوروں میں سے جو سب سے اعلیٰ نور ہے وہ محمد رسول اللہ۔ یہ نور تبیدیہ نہیں کہ ٹکڑا ہے کہ پانی میں سے کچھ ایسا جزا کیا۔ وہ تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے حضور کو اللہ کا جز سمجھا وہ کافر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں۔ یہ جز کی بات نہیں، اللہ کے نوروں میں سے، اللہ کی روشنیوں میں سے عظیم روشنی حضور پاک ہے۔ تو وارث کہتا ہے کہ جڑا اپنے نور تھی نور کیتا اتنا درد وہ بھی تریم تا باز نہ آئے، ماں دے پیٹ چوں جی ہو کے نکلیا، اس لیے ماں کی بے قدری۔ قرآن دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھ لیں، ہمارا تو ذکر چوتھے مرتبہ پر آتا باپ کا۔ جب کسی نے پوچھا کس سے اچھا سلوک کریں، ماں سے، پھر ماں سے، پھر ماں سے، تیسری مرتبہ فرمایا باپ سے۔ ماں کا اتنا قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، باپ کا صرف ذکر مجبر کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وہ گم، مگر آگے تفصیل کہ ماں نے تجھے اٹھایا اور ماں نے تجھے جنا اور ماں نے تجھے دودھ پلایا، قربانیاں اس کی ذکر ہوتی، باپ کی ایک بھی، وہ صرف گم سم بات آ گئی کہ والدین کا ادب کرو۔ اس لیے اس دین کو جو ظالم بدنام کرتا اس کے ظلم پر باطل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی مسلمانوں پر بھی رونا آتا جن کے ہاں یہ ہو گیا، اب روزانہ لوگ پوچھ رہے ہیں طلاق طلاق طلاق، وہ ظالم ہو، یہ طلاق جس باپ نے بیٹی دی تھی اب اس کے گھر میں قیامت نہیں آ گئی جب تم نے واپس گیا۔ اور یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے پھر بے قدری نہیں کی۔ ابن ماجہ شریف میں آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر صدقہ کیا؟ خیرات ہے اللہ کے ہاں سب سے بہتر کل مردودہ علاج۔ جب تیری بیٹی واپس تیرے گھر آ جائے تو اس کو بڑا نہ منائے، بیچاری کو تانا نہ دے کہ تو پھر اجڑ کر آ گئی، نہیں، سمجھ کے اس کا قصور بیچاری کا کیا، یہ مظلوم ہے، اس پر جو تو خرچ کرے گا اس کو اللہ بہترین صدقہ شمار کرے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی اس لیے کہ اللہ کے رسول کو لوگ پہچانے کہ حضور نے دنیا کو کیا انعام دیا۔ بدقسمتی سے اگر ہم نے ان کو بلا دیا، دنیا نہیں دیکھتی، تو یہ قصور ہمارا۔ جی مولانا، ایک تو حابیل قابیل بڑی بات نہیں، قابیل نے جرم کیا تھا، اما ہوا نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ اس نے دانا کھایا اور آدم کو ورگلایا۔ اب قرآن نکال کر دیکھ لینا سورہ طٰہٰ، ہوا سے بات ہی کی اس نے، بات ہی ساری آدم سے کی ہے، اس کو ہی ورگلایا، ہوا کے پیچھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آخری سوال آپ سے ہے کہ بعض لوگ دعا اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حکم نامہ جاری کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی آپ کے بتائے ہوئے وظائف ہر وقت پڑھتے ہیں، حالات درستی نہیں ہو رہے بلکہ اور مسائل پیدا ہو گئے، کیا بات ہے، کوئی علاج کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے علاج تو ایک ہی ہے جو آپ اپنے ذہن میں اگر بٹھا لیں تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہیں نا، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فوراً اس کا کام کرو، میں دوبارہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، اس کتے کو دے دو جو یہ مانگتا۔ اور جو نیک ہے اس کو کہتا ابھی رہنے دو، یہ اور گڑ گڑائے اور راضی کرے، کام تو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میری پسند، مگر اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ بندہ مومن اچھے انداز سے۔ تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو یہ سمجھتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی وہ سب سے بڑا بے دین ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں، مگر اللہ کس طرح قبول کرتا ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا، یا وہی چیز ملے گی دیر یا سویر بہتر ہوگی۔ اگر وہ شاید نہیں آپ کے حق میں اچھی، اللہ اس کے عوض میں کچھ اور دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، ورنہ تیسری شکل ہے کہ وہ درخواست پڑی ہوگی اللہ کے پاس، قیامت